باب 6 اہل بابل کا عقیدہ تخلیق۔ افلاطون بیان کرتا ہے کہ ایک روز میں اور دوسرے شاگرد حکیم سقراط کی خدمت میں حاضر تھے کہ اٹلی کا مشہور فلسفی تماؤس استاد سے ملنے آیا۔ تماؤس حکیم فیثاغورس کا شاگرد تھا۔ اس کو علم نجوم میں کمال حاصل تھا اور کائنات کی ماہیت کے بارے میں بھی اس کی معلومات بہت وسیع تھی۔ سقراط تماؤس سے بڑے اتفاق اور خلوص سے ملا۔ رسمی مزاج پرسی کے بعد وہ دونوں پرانی صحبتوں کا ذکر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد موقع پا کر ہم لوگوں نے تماؤس سے درخواست کی کہ اے حکیم، ہمیں کائنات کے راز ہائے سربستہ سے آگاہ کر اور بتا کہ سورج، چاند، زمین، آسمان اور حیوان کب اور کیسے ظہور میں آئے۔ کیا موجودات عالم خود بخود عدم سے وجود میں آ گئے یا کسی خالق نے انہیں خلق کیا؟ تماؤس نے ہماری درخواست منظور کر لی اور تخلیق کائنات کے موضوع پر مسلسل کئی گھنٹے تک بولتا رہا۔ ہم لوگ تو خیر مبتدی تھے۔ سقراط حبیۂ منطقی بھی تماؤس کی دلیلوں سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ بالآخر جب یہ دلچسپ محفل برخاست ہوئی تو میں نے گھر آ کر تماؤس کے خیالات کو قلم بند کر لیا۔ افلاطون کی تصنیف تماؤس کو 2500 برس ہو چکے ہیں، لیکن ابتدائے آفرینش کا مسئلہ ہنوز بحث اور تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اہل خرد موجودات عالم کی اصل حقیقت کی تلاش میں اب تک سرگرداں ہیں۔ اس اثنا میں مذہبی صحیفے اپنے معتقدین کے ذوق جستجو کی تسکین کی خاطر تخلیق کائنات کا قصہ بڑے وثوق اور اعتماد سے اور بڑے ڈرامائی انداز میں بیان کرتے رہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکی مزاج انسان کی تشفی نہیں ہو سکی اور اب تک یہی محسوس کرتا ہے کہ کتاب ہستی کا پہلا ورق اس کی نگاہوں سے اب تک پوشیدہ ہے۔ سنی حکایات ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ البتہ جب سائنس کو فروغ ملا، دوربینیں اور خوردبینیں ایجاد ہوئیں اور انسان نے ذرے کا جگر چیر کر ایٹم کا راز معلوم کر لیا اور تحقیق اور تجربے کی نگاہوں نے مادے کی حرکت اور تغیر کے قانون دریافت کر لیے، تو فلسفیانہ قیاس آرائیوں کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن کائنات کا سائنسی تصور ابھی تک عام نہیں ہوا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پر اب تک قدیم عقائد کا غلبہ ہے۔ تکوین کائنات کے مروجہ عقیدوں میں جزیات سے قطع نظر تخلیق کائنات کا عقیدہ مشترک ہے۔ چنانچہ ہندو ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یا پارسی اور یہودی، سب اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات کو کسی طاقت نے پیدا کیا ہے۔ وہ خود بخود عدم سے وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ خلق کی گئی ہے۔ وادی دجلہ و فرات، وادی سندھ، مصر، اناتولیا، یونان، شام و فلسطین اور ایران کی پرانی قومیں بھی تخلیق کی قائل تھیں، لیکن ان کے نزدیک تخلیق ایک مسلسل عمل تھا۔ یہ عمل ہر سال موسم بہار میں شروع ہوتا تھا اور موسم سرما کے آغاز پر ختم ہو جاتا تھا۔ تب کائنات پر تخریب اور موت کی طاقتیں غالب آ جاتی تھیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ سبزہ، پھل پھول اور اناج کے پودے موسم بہار کی آمد پر نمودار ہوتے ہیں اور جب سردیاں آتی ہیں تو کائنات پر مردنی چھا جاتی ہے۔ گویا تخلیق اور تخریب کی طاقتوں میں مسلسل پیکاری رہتی ہے۔ قدیم انسان نے تخلیق کی طاقتوں کو خیر سے تعبیر کیا اور تخریب کی طاقتوں کو شر سے، مگر خیر و شر کا یہ تصور سماجی تھا، اخلاقی نہ تھا۔ یعنی جن طاقتوں سے انسان کو اپنی سماجی زندگی کی بقا اور ترقی میں مدد ملتی تھی، انسان نے ان کو خیر قرار دیا، اور جن طاقتوں سے اس کی سماجی زندگی میں خلل پڑتا تھا ان کو شر کا نام دیا۔ چنانچہ جب بہار کا موسم آتا تھا اور زندگی موت کی گرفت سے آزاد ہوتی تھی تو یہ لوگ خوشی کے ناچ ناچتے تھے، خوشی کے گیت گاتے تھے اور خوشی کے تہوار مناتے تھے۔ ان کے تمام رسوم و رواج اور
جادو، منتر، تخلیق کے اسی بنیادی تصور کے گرد گھومتے تھے۔ ان کا عقیدہ تخلیق افزائش نسل و فصل کے سماجی محرکات کا عکس تھا، مگر قدیم انسان تخلیق اور تخریب کے ازلی پیکار کا فقط تماشائی نہ تھا، بلکہ وہ اس جنگ میں تن و من دھن سے شریک ہوتا تھا۔ وہ اس ڈرامے کا اہم کردار تھا۔ وہ اپنے ناچ گانوں، رہسوں اور لیلاؤں، جادو منتروں اور بھجنوں کے ذریعے تخلیق کی طاقت کی حمایت کرتا تھا اور تخریب کی طاقت کو شکست دینے کی تدبیریں اختیار کرتا تھا۔ ہم ہجری دور کے شکاری انسان کا ذکر کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ فراہمی غذا کی تدبیروں میں جادو کی کیا اہمیت تھی۔ دراصل شکاری دور کے انسان کی سبھی رسمیں فراہمی غذا سے تعلق رکھتی تھیں، چنانچہ ان کے رسمی ناچوں کی نوعیت بھی یہی تھی۔ مثلاً قبیلے کا جادوگر یا آزمودہ کاشتکاری ہرن، بارہ سنگے یا کسی پرند کی کھال اوڑھ کر ان کی حرکتوں کی نقل کرتا تھا۔ قبیلے کے شکاری اس کے گرد کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ جنگلی جانوروں کی مانند ان پر حملہ کرتا تھا اور غصہ میں آ کر جانوروں کی سی آوازیں نکالتا تھا۔ شکاریوں کے جذبات بھی برنگیختہ ہو جاتے تھے اور وہ بھی اچھل کود کر کبھی سوانگیے پر حملہ کرتے تھے، کبھی اس کی زد سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس قسم کی رسمیں عام طور سے شکاری مہم کے آغاز کے وقت ادا کی جاتی تھیں۔ اس طرح شکاریوں کو پورا یقین ہو جاتا تھا کہ اب وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح زرعی دور کے سب تہوار فصلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً بسنت کا تہوار جاڑے کے اختتام پر منایا جاتا ہے، جب سردی گھٹنے اور سرسوں پھولنے لگتی ہے۔ ہولی کا تہوار آمد بہار کا مزدہ سناتا ہے۔ بیساکھی کا تہوار فصل کٹنے پر منعقد ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ سبھی تہوار زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کا جذباتی مظہر ہوتے ہیں۔ زرعی زندگی میں زمین کی زرخیزی، موسموں کی تبدیلی اور بارش کی کمی یا کثرت ایسی عرضی اور سماجی حقیقتیں ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والوں کے جذبات اور احساسات کو شدت سے متاثر کرتی ہیں۔ فصلوں کی نشوونما اور سلامتی پر ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ بیج بونے اور فصل کاٹنے کے درمیان یوں تو فقط چند ماہ کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن اس مختصر مدت میں بھی کاشتکار کئی بار مرتا اور کئی بار جیتا ہے۔ اس نے کھیت کو کئی بار جوتا اور ہموار کیا، لیکن بیج بوتے ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور بیج بہہ گیا۔ اس آفت سے بچے تو اناج کے پودوں میں کیڑے لگ گئے، یا وقت پر بارش نہ ہوئی اور پودے سوکھ گئے۔ یہ مرحلہ بھی خیریت سے گزرا اور بالیاں پکنے لگیں تو اولے پڑ گئے، یا پالے نے فصل برباد کر دی، یا ٹڈیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ منزل بھی طے ہوئی اور اناج کھلیان میں لا کر رکھا گیا تو آگ لگ گئی یا بارش ہو گئی۔ غرض یہ کہ کاشتکار کو تمام وقت اور قدم قدم پر عرضی اور سماجی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زرعی عہد کی ابتدائی دور کا کاشتکار فصل کے ہر نازک موڑ پر اپنے جذباتی تناؤ کو فصلی تہوار کی شکل میں ظاہر کرتا تھا۔ یہ فصلی تہواروں کی غرض و غایت بھی دیہی تھی، جو سرکاری رسموں کی تھی۔ یہ تہوار تفریح کی خاطر نہیں منائے جاتے تھے، بلکہ اس موقع پر نہایت اہم سنجیدہ افزائشی رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔ ان رسموں کا مقصد قدرت کے ناقابل اعتبار عناصر کو منتروں، ناچ گانوں، بھجنوں، رہسوں اور لیلاؤں کے ذریعہ قابو میں لانا ہوتا تھا۔ فصلی یا موسمی تہواروں کی سماجی افادیت ہم مدت گزری فراموش کر چکے ہیں۔ اب تو فصل سن کا رواج بھی آہستہ آہستہ اٹھتا جا رہا ہے، کیونکہ صنعتی شہروں کے باشندوں کی زندگی موسم کے تغیرات سے چندہ متاثر ہوتی نہ ان کی حسی اور جذباتی تجربوں کو سردی کے جانے اور بہار کے آنے سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ تو گرمی سے پناہ مانگتے ہیں اور سردی کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ کیا جانے کہ سردی کی لمبی اندھیری اور ٹھٹھرتی راتیں
ان دیہاتیوں پر کیا قیامت ڈھاتی ہیں جن کو نہ گرم کپڑے میسر ہوتے ہیں، نہ آگ جلانے کے لیے ایندھن اور نہ روشنی کے لیے تیل اور بجلی۔ انہیں کیا خبر کہ جب دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہونے لگتی ہیں اور بسنت رت آنے لگتی ہے تو دیہات کے لوگ کیا محسوس کرتے ہیں۔ کراچی کے رہنے والوں کو تو چاندنی میں بھی کوئی دلکشی نظر نہ آتی ہوگی، مگر اس چاندنی کا لطف عرب کے صحرا نشینوں سے پوچھئے۔ قدیم زمانے میں سب سے اہم موسمی تہوار نوروز کا تھا۔ یہ تہوار ہر جگہ موسم بہار کی آمد پر منایا جاتا تھا۔ اس موقع پر پرانی قومیں افزائشی رسمیں ادا کرتی تھیں۔ تخلیق کائنات کا عقیدہ دراصل انہی رسموں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ سماجی رسموں کے دو عنصر ہوتے ہیں، خواہ یہ رسمیں افزائشی ہوں یا مذہبی یا شادی بیاہ کی۔ ایک عنصر چند مخصوص حرکات و اعمال پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا الفاظ پر۔ حرکات و اعمال کے عنصر کو اہل یونان ڈرومینون ڈراما کہتے تھے، اور ان حرکات کے دوران میں جو الفاظ بولے پڑھے یا گائے جاتے تھے وہ انہیں موتھوس یعنی مت یا افسوں کہتے تھے۔ رسموں کے دوران میں اداکار جن واقعات کی نقل اپنی حرکات سے پیش کرتے تھے، افسوں خواہ انہی واقعات کو لفظوں کی زبان میں گا کر بیان کرتے جاتے تھے۔ جن لوگوں نے رام لیلا دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ رام لیلا کے موقع پر ایک طرف پنڈت چوکی پر بیٹھے رامائن کے اشلوک مخصوص دھن میں پڑھتے ہیں اور دوسری طرف اداکار رامائن کے کرداروں کا روپ دھارے منہ پر مصنوعی چہرہ باندھے ماسک انہی واقعات کی نقل کرتے ہیں جو اشلوک میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس طرح درگا پوجا کے زمانے میں ہر مندر میں ایک طرف پنڈت ویدوں کے اشلوک گاتا ہے، دوسری طرف لڑکیاں درگا کی مورتی کے سامنے بھاؤ بتا بتا کر ناچتی رہتی ہیں۔ مگر یہ رسمیں ہندوؤں تک مخصوص نہیں ہیں، بلکہ دوسرے مذاہب کی رسموں میں بھی یہ دونوں عناصر موجود ہوتے ہیں۔ مثلا حج کی رسم جس میں حاجیوں کو کعبے کا طواف کرنا پڑتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے، مینا کے مقام پر پتھر پھینکے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور معلموں کے ہمراہ یا از خود مخصوص آیتیں اور دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح افزائشی رسموں کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک حرکاتی یا عملی اور دوسرا کلماتی۔ رسموں کی ادائیگی کے سلسلے میں جو کہانی بیان کی جاتی ہے وہ کھیلی جاتی تھی۔ قدیم انسان اس کی صداقت اور اثر انگیزی پر سچے دل سے یقین رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس موقع پر گائے جانے والے منتروں، بھجنوں، گیتوں اور اشلوکوں میں بڑی طاقت ہے اور ان کی تکرار سے وہ حالات ضرور پیدا ہوں گے جن کا ذکر کہانی میں ہے۔ یہاں اس سے بحث نہیں کہ کہانی کے واقعات تاریخی اعتبار سے صحیح تھے یا نہیں، کیونکہ افسوں کا مقصد لوگوں کے علم میں اضافہ کرنا نہ تھا، بلکہ ان کو اس تخلیق عمل پر آمادہ کرنا تھا جو پوری قوم کے وجود کے لیے نہایت اہم تھا۔ تخلیق کائنات کی داستانیں ہر پرانی قوم میں رائج تھیں۔ ان داستانوں کی تشریح کرتے ہوئے بعض دانشوروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ قدیم انسان مظاہر قدرت کو بڑی حیرت اور استعجاب سے دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور ان کو کسی نے پیدا کیا۔ چنانچہ ان سوالوں کے جواب میں ہر قوم نے تخلیق کائنات کے متعلق اپنی ایک داستان تصنیف کر لی، لیکن دانشوروں کی اس قیاس آرائی کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اولاً قدیم انسان کا شعور اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ وہ تکوین کائنات کے باریک نکات کے بارے میں غور و فکر کرتا یا یہ سوچتا کہ چاند، سورج اور زمین و آسمان کب اور کیسے وجود میں آئے۔ لہٰذا اس کے وجود کے تقاضوں میں ان فلسفیانہ مشغافیوں کی قطعاً گنجائش نہ تھی۔ دوئمش تاریخ شاہد ہے کہ یہ داستانیں انسانوں کے ذوق جستجو کی تسکین کی خاطر وضع نہیں کی گئی تھیں، بلکہ یہ ان افزائشی رسموں کا جز تھیں
جو نوروز اور دوسرے تہواروں کے موقع پر ناٹک، رہس یا لیلا کے طور پر کھیلی اور بھجن اور زمزموں کے انداز میں گائی جاتی تھیں۔ سوئم، ان داستانوں کے اندر تخلیق کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا مظاہر قدرت کے مطالعے سے دور کا بھی رشتہ ہوگا۔ چنانچہ برطانیہ کا مشہور فلسفی پروفیسر کارن فورڈ یونان اور بابل کی داستان تخلیق پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ تخلیق کی داستان مظاہر قدرت کے مطالعے کا نتیجہ نہیں ہے۔ تاروں بھرے آسمان اور دور دور تک پھیلی ہوئی زمین کا مشاہدہ کرنے کے بعد فقط ایک دیوانہ ہی، وہ بھی حشیش پی کر، یہ نظریہ پیش کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو اژدہے کے پیٹ اور پیٹھ سے بنایا گیا ہے۔ مگر فرض کرو کہ کہیں پر کوئی ایسی ڈرامائی رسم ادا کی جا رہی ہو جس میں شر اور تخریب کی قوتوں کی نمائندگی ایک پروہت اداکار اژدہے کا چہرہ منہ پر لگا کر کرے اور خیر و تخلیق کی نمائندگی بادشاہ کر رہا ہو، اور مقصد اس ڈرامے کا قدرت اور سماج کا ساحرانہ احیا ہو، ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ ایک بھجن یا گیت ایسا لکھا جائے جس میں دیوتاؤں کے بادشاہ اور سمندر کے اژدہے میں زبردست جنگ کا بیان ہو۔ یہ بھجن ہر اس موقع پر گایا جائے گا جب یہ ڈرامہ کھیلا جائے گا۔ جب تک یہ رسوم اور مناسک ادا ہوتے رہیں گے، تخلیق کائنات کی داستان ڈرامے کا جز ہی بنی رہے گی۔ ڈرامہ دیکھنے اور بھجن سننے والے اس داستان کو جشن نوروز کا ایک حصہ سمجھتے رہیں اور اس کی علامتی اہمیت ان پر نجوبی روشن رہی۔ البتہ جب یہ ڈرامائی رسمیں ختم ہو گئیں اور نوروز کا یہ جشن موقوف ہو گیا تو داستانوں کی اصل نوعیت بھی نظروں سے پوشیدہ ہو گئی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد جب دانشوروں نے ان داستانوں کو رسوم سے الگ کر کے فقط ادبی تخلیق کے طور پر پڑھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قدیم انسان نے تخلیق کائنات کی دیومالائی تشریح کی ہے۔ حالانکہ قدیم انسان اس کہانی کی مدد سے نسل افزائش کا سالانہ احیا کیا کرتا تھا۔ اسے ابتدائے آفرینش کا سراغ لگانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب ہم تخلیق کائنات کی ان قدیم داستانوں کا جائزہ لیں گے جو وادی دجلہ و فرات، مصر و اناطولیہ، یونان وغیرہ میں جشن نوروز اور دوسرے موسمی تہوار کے موقع پر ڈرامائی انداز میں بطور سوم پیش کی جاتی تھیں۔ وادی دجلہ و فرات میں 3 موسمی تہوار بڑی عقیدت اور جوش سے منائے جاتے تھے۔ اول تو نوروز کا تہوار جسے اہل عکاد سومیر اکیتو کہتے تھے۔ اکیتو ان کا سب سے بڑا تہوار تھا جو سردیوں کی بارش کے بعد اپریل ماہ نسان میں منایا جاتا تھا۔ دوسرا تموز کا تہوار تھا جو سال کے چوتھے مہینے جولائی میں گرمیوں میں منایا جاتا تھا، جبکہ سبزہ ناپید ہو جاتے تھے۔ تموز دراصل غم کا تہوار تھا اور اس موقع پر تموز کی موت اور اشتعار کے سفر ظلمات کی داستان پڑھی اور کھیلی جاتی تھی۔ تیسرا تہوار تشرا تھا جو ستمبر میں فصل کاٹنے پر منایا جاتا تھا۔ شہری ریاستوں کے سومیری دور میں اکیتو اور تشرا دونوں نوروز کے تہوار سمجھے جاتے تھے۔ کسی جگہ لوگ اکیتو کو نوروز کے طور پر مناتے تھے اور کسی جگہ تشرا کو۔ اور اریک میں تو نوروز کا جشن سال میں 2 بار منایا جاتا تھا۔ البتہ جب بابل میں پہلی سلطنت قائم ہوئی تو اکیتو کو سرکاری طور پر نوروز کا تہوار قرار دیا گیا، اور تب سارے ملک میں نوروز کا تہوار نسان یعنی موسم بہار میں منایا جانے لگا۔ نوروز کے تہوار کے 3 اہم عنصر تھے۔ اول تخلیق کائنات کا ڈرامہ جس میں بادشاہ ہیرو کا کردار ادا کرتے تھے، دوسرے بادشاہ کی اثر نو تاج پوشی، اور تیسرے سب سے بڑے دیوتا مردک اور اس کی بیوی کی شادی۔ اس رسم میں بھی
بادشاہ مردک کی نمائندگی کرتا تھا اور اس کی شادی ملکہ یا کسی مندر کی باوقار دیوداسی سے رچائی جاتی تھی۔ وادی دجلہ و فرات کے قدیم نوشتوں میں تخلیق کائنات کی کئی داستانوں کا سراغ ملتا ہے، لیکن ان میں سب سے جامع، مفصل اور مربوط وہ نظم ہے جو سلطنت بابل کے ابتدائی دنوں میں مرتب کی گئی تھی۔ اس نظم کے نسخے نینوا، اشور اور اکیش کے کھنڈروں سے برآمد ہوئے ہیں، گویا لوحیں 1000 قبل از مسیح کی تحریریں، لیکن علماء آثار کا خیال ہے کہ اصل نظم 2000 سال قبل از مسیح میں تصنیف ہوئی تھی۔ یہ نظم نوروز کے چوتھے دن بڑے خشوع اور خضوع سے پڑھی جاتی تھی۔ ابتدا میں اس ڈرامائی نظم کا ہیرو انلیل ایا تھا، لیکن بابل کے عہد اقتدار میں انلیل کا رتبہ مردک لیل کو مل گیا، جو شہر بابل کا قدیم دیوتا تھا۔ یوں تو نوروز کا تہوار پورے ملک میں منایا جاتا تھا، لیکن بابل کے جشن نوروز کی شان و شوکت کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ مردک کا سب سے بڑا معبد، جسے الساغ الہ کہتے تھے، بابل ہی میں تھا، اور بادشاہ اسی تہوار کی رسموں میں بنفس نفیس شریک ہوتا تھا۔ نوروز کا تہوار ماہ نساء میں 11 دن تک منایا جاتا تھا۔ ابتدائی 8 دن سوگ کے ہوتے تھے، کیونکہ عقادی عقیدے کے مطابق شر اور تخریب کی طاقتیں انہی تاریخوں میں مردک پر غالب آئی تھیں اور اسے اسیر کر کے پاتال میں لے گئی تھیں، اور تب مردک کا بیٹا نیبو باپ کو چھڑا کر لایا تھا۔ دوسری تاریخ کو جب 2 گھڑی رات باقی رہتی تھی تو اوری گلو مہا پروہت اٹھ کر دریائے فرات کے پانی سے غسل کرتا اور نیا لباس پہن کر بال دیوتا کے روبرو کھڑا ہوتا اور یہ دعا مانگتا تھا: بال جس کا جلال بے مثال ہے، بال جو رحیم اور مالک ارض ہے، جس کے طفیل عظیم دیوتا ہم پر مہربان ہیں، بال جس کی ایک نگاہ طاقتوروں کو خاک میں ملا دیتی ہے، جو بادشاہوں کا آقا، قسمتوں کا تعین کرنے والا اور بنین و انسان کے لیے نور کا مینار ہے، بال تیرا تخت بابل میں ہے اور تیرا تاج بوری سیپا میں، وسیع آسمان پر تیرا جگر ہے، تو بصیر کائنات ہے، تیری ندائے غیب غیب دانوں پر غالب ہوتی ہے، تیرا ہر اشارہ فرمان ہے، تیرے بازو سورماؤں کو کچل دیتے ہیں، دنیا کے مالک جو سب پر کرم کرتا ہے، کون ہے جو تیری ثنا نہ کرے گا؟ کون ہے جو تیری عظمت کا اعتراف نہ کرے گا؟ کون ہے جو تیری شوکت و حشمت کے گیت نہ گائے گا؟ کون ہے جو تیری بادشاہت کی تعریف نہ کرے گا؟ دنیا کے مالک جو اسی ادا اول میں رہتا ہے، جو گرے ہوئوں کو ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا ہے، اپنے شہر بابل پر رحم کر، اپنا منہ اپنے معبد عیساخ الہ کی طرف پھیر دے، بابل کے بچوں کی آزادی برقرار رکھ، وہ تیری حفاظت میں رہیں۔ اس دعا کی 21 سطریں ہیں۔ یہ عدد العیساخ الہ کا راز ہے، اور اقوا کے اوری گلوں کے علاوہ کوئی شخص اسے نہ دیکھے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اوری گلو مندر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور باہر بیٹھے ہوئے پروہت ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بال اور بالت کی مقررہ رسمیں ادا کرتے ہیں۔ نسان کے تیسرے دن مہا پروہت دوسرے دن کے مانند 2 گھڑی رات رہے اٹھتا اور نہا دھو کر بال کی عبادت کرتا، پھر کالو پروہت اور اس کے ساتھی دیوتا کے روبرو کھڑے ہو کر گاتے بجاتے 3 گھڑی دن چڑھے۔ مہا پروہت اپنے کاریگروں کو بلواتا اور مردک کے خزانے میں سے چندن، لکڑی، سونا اور جواہرات ان کو دیتا، تاکہ وہ مردک اور اس کی زوجہ کی مورتیاں بنا لائیں۔ مورتیاں بن کر آتی تو ان کو انصاف کے دیوتا دائیان کے
مندر میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان کی پوشاک سرخ ہوتی تھی اور ان کی کمر میں کھجور کی پتیوں کی کردھنی پڑی ہوتی تھی۔ ایک مورتی کے بائیں ہاتھ میں چندن کا ایک سانپ بنا ہوا ہوتا تھا اور دوسرے کے بائیں ہاتھ میں ایک بچھو۔ چھٹے دن جلاد ان مورتیوں کا سر قلم کر کے ان کو آگ میں پھینک دیتا تھا۔ چوتھے دن مہا پروہت سورج نکلنے کے 3.25 گھنٹے پہلے اٹھ کر دریا میں نہاتا، پہلے بال کے حضور میں حاضر ہو کر دعائیں پڑھتا، پھر بالتا کی مورتی کی پوجا کرتا اور عبادتوں سے فارغ ہو کر وہ مندر کے بڑے صحن میں داخل ہوتا اور شمال کی طرف منہ کر کے 3 بار اساخ الالہ کی سلامتی کی دعا مانگتا۔ تب پھاٹک کھولا جاتا اور مندر کے سب پروہت صحن میں جمع ہو کر بھجن گاتے اور ساز بجاتے۔ اسی دن بادشاہ مردک کے بیٹے نیبو کو لانے بے نمرود جاتا، جو بابل سے 10 میل دور واقع تھا۔ اسی اثناء میں شہر کے لوگ مردک کی اسیری اور موت کا سوگ منانے میں مصروف رہتے۔ عقیدت مندوں کی ٹولیاں سڑکوں پر بہن کرتی، ایک شاہی مجرم تخریب کے دیوتا کی نقل کرتا اور تماشائیوں کا ہجوم اس کے ہمراہ کوچہ و بازار میں گھومتا رہتا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مردک کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں سخت ابتری پھیلی ہوئی ہے۔ مردک کے رتھ کو بلارت بان کے شاہراہوں پر دوڑایا جاتا، غرض یہ کہ تہوار کے ابتدائی دنوں میں شہر میں خلفشار اور ہنگامہ برپا رہتا اور یوں محسوس ہوتا گویا شہر کا نظم و نسق بالکل درہم برہم ہو چکا ہے اور ہر طرف طوائف الملوکی پھیلی ہوئی ہے۔ جب چوتھا دن تمام ہونے لگتا تو دن بھر کے بھوکے پیاسے پروہت فاقہ توڑتے اور مہا پروہت مندر میں بیٹھ کر زمزمہ تخلیق ابتدا سے انتہا تک پڑھتا۔ اس دوران میں اتو کا تاج اور ان لیل کا تخت چادروں سے ڈھک دیا جاتا۔ 5ویں دن مہا پروہت طلوع آفتاب سے 4 گھنٹے پہلے اٹھتا اور نہا دھو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے بعد گانے بجانے کا دور شروع ہوتا اور طلوع آفتاب کے 2 گھنٹے بعد مشمشو پروہت دریائے دجلہ و فرات کا پانی مندر پر چھڑکتا، مندر کے وسط میں رکھا ہوا تانبے کا تبل بجاتا، لوبان جلاتا اور بھجن گا کر مینڈے کی قربانی کرتا۔ مینڈے کا خون مندر کی دیواروں پر چھڑکتا اور مینڈے کے سر اور دھڑ کو لے کر دریا کے کنارے جاتا اور پچھم کی طرف منہ کر کے ان کو دریا میں پھینک دیتا تھا۔ اس کے بعد مشمشو شہر سے باہر چلا جاتا اور جب تک تہوار ختم نہ ہو جاتا شہر میں داخل نہ ہوتا۔ اسی دن بادشاہ نیبو دیوتا کی مورتی کو کشتی میں رکھ کر بابل واپس آتا، لیکن مندر میں داخل ہونے سے پہلے اسے اپنے شاہی نشان چکر آسا اور تلوار مہا پروہت کے حوالے کرنے پڑتے تھے۔ مہا پروہت ان چیزوں کو مردک کے بت کے سامنے ایک کرسی پر رکھ دیتا اور پھر بادشاہ کے منہ پر ایک تماچا مارتا اور کہتا، پروہت بادشاہ کو خداوند دے بال کے حضور میں پیش کرے گا۔ وہ بادشاہ کو کان پکڑ کر لائے گا اور اسے زمین پر جھکائے گا اور بادشاہ فقط ایک بار کہے گا، خداوند زمین کے مالک، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تیری خدائی کو حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھا، میں نے بابل کو نقصان نہیں پہنچایا، میں نے اس کو تاراج کرنے کا حکم نہیں دیا، میں نے عیسیٰ الہ کی رسوم فراموش نہیں کیے، میں نے اپنے ماتحتوں کے گالوں پر گھوسا نہیں مارا، میں نے انہیں ذلیل نہیں کیا، میں نے بابل کی حفاظت کی، میں نے اس کی دیواریں نہیں توڑیں۔ تب پروہت بادشاہ کو تسکین دیتا کہ ڈر مت، بال تمہاری التجا قبول کرے گا، وہ تمہاری آقائی کے حدود وسیع کرے گا، وہ تمہاری بادشاہت کی شان بڑھائے گا، خدا تم پر برکت نازل کرے گا، وہ تمہارے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا اور تمہارے حریفوں کو نیچا دکھائے گا۔
اس کے بعد بادشاہ کو شاہی نشان واپس کر دیے جاتے تھے۔ پروہت بادشاہ کے گال پر زور سے تھپڑ مارے گا، اور اگر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو سمجھ لو کہ خداوند بال اس سے خوش ہے، اور اگر آنسو نہ بہیں تو سمجھ لو خداوند اس سے ناراض ہو گیا ہے اور دشمن چڑھائی کرنے والا ہے اور بادشاہ کو زوال نصیب ہونے والا ہے۔ اس رسم کی غرض یہ تھی کہ بابل کے عوام کے دلوں پر اور شاہی خاندان کے دلوں پر بابل کلیسا کی حیت قائم رہے، اور وہ ہرگز یہ نہ بھولیں کہ مردک کا مندر بڑی مقدس جگہ ہے، اور اس کی چوکھٹ پر بادشاہ کو بھی اپنے شاہی نشان سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور مردک کے پروہتوں کو اتنا اختیار حاصل ہے کہ بادشاہ کے منہ پر تھپڑ ماریں اور اس کی گوشمالی کریں۔ اس ذات آمیز برتاؤ کے عوض وہ بادشاہ کو خداوند مردک کی حمایت اور سرپرستی کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور عوام پر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ پر خداوند مردک کا سایہ ہے۔ بادشاہ کی مخالفت خداوند کی مخالفت ہوگی، لہٰذا خبردار بادشاہ کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور نہ اس کی اطاعت سے منہ موڑنا۔ چند لمحوں کی ذلت کے بدلے اتنی بڑی ضمانت ہر بادشاہ خوشی خوشی برداشت کر لیتا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ کو مندر میں داخل ہو کر جشن نوروز کی رسموں میں شریک ہونے کی اجازت ملتی تھی۔ اس جشن میں بادشاہ کی شرکت ضروری تھی، چنانچہ بادشاہ کی عدم موجودگی میں جشن نوروز ملتوی کر دیا جاتا تھا۔ چھٹے اور ساتویں دن ارکو تھا، کیش، نیفر، اریک اور دوسرے قدیم شہروں کے دیوتاؤں کے بت بابل میں جلوس کی شکل میں وارد ہوتے تھے۔ کوئی خشکی کی راہ سے آتا تھا، کوئی طری کے راستے سے۔ اس اثنا میں بادشاہ مردک کے مندر میں بیٹھا ہوا مختلف رسوم مناسک ادا کرتا رہتا تھا تاکہ خداوند مردک پاتال سے دوبارہ زمین پر واپس آ جائے۔ 8ویں تاریخ کو مردک کا ظہور ہوتا تھا۔ اس دن بادشاہ مردک کے حجرے میں داخل ہوتا اور بت کا ہاتھ چھوتا تھا۔ تب مردک کا مجسمہ مندر کے صحن میں لایا جاتا۔ وہاں بادشاہ ایک ایک دیوتا کا تعارف مردک سے کرواتا۔ اس محفل میں سب سے پہلے رب عظیم مردک کی افضلیت کا اعلان کیا جاتا، اور تب زمزمہ تخلیق دوبارہ گایا جاتا اور دیوتاؤں کا جلوس ترتیب دیا جاتا۔ سب سے آگے مردک کا زرین رتھ ہوتا جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوتے تھے۔ رتھ کی باگ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس کے پیچھے دوسرے دیوی دیوتا حسب مراتب رتھوں میں چلتے تھے۔ جلوس کے آگے آگے نقالوں کا ایک طائفہ داستان تخلیق کے مختلف واقعات کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتا جاتا تھا۔ شاہراہ جلوس لوبان اور نجور کی خوشبوؤں سے مہکتی اور پروہتوں کے بھجنوں اور نرسنگھیوں کی آوازوں سے گونجتی رہتی تھی، اور شاہراہ کے دونوں طرف عقیدت مندوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوتے تھے، اور لوگ خداوند مردک کی سواری کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاتے تھے۔ باب اشتہار سے نکل کر یہ جلوس دریائے فرات کے کنارے پہنچتا اور بیت عقیتو میں داخل ہو جاتا۔ بیت عقیتو ایک باغ تھا جس میں طرح طرح کے درخت اور گل بوٹے لگے تھے۔